أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. آج تلاوت کی گئی آیات شریفہ میں آیت مبارکہ میں فہم قرآن پاک کے لیے بنیادی اصول ذکر کیا جا رہا ہے. تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کا مضمون علمی نوعیت کا ہے. توجہ سے سنا سمجھا جائے تو گرفت میں آ سکتا ہے. نجران کے عیسائی وفد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ دلائل سے عاجز آ کر اعتراض جڑ دیا. ان کا کہنا تھا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ لوگ بھی کلمت اللہ کہتے ہو، روح اللہ مانتے ہو، تو پھر اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نشانی، اللہ کی روح، اللہ کی اولاد ہیں. آیت شریفہ میں عیسائیوں کے وفد کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا اور اصول ذکر فرمایا. قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب. پہلی آیات وہ ہیں جنہیں محکمات کہا جاتا ہے، جن کی مراد، جن کا مطلب بالکل صاف بے غبار معلوم اور متعین ہے. کسی قسم کا اجمال، اشکال، ابہام ان میں نہیں ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری طرح کی وہ آیات ہیں جن کی مراد عام فہم نہیں ہے. جس طرح یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہنا اور روح اللہ کہنا، یہ الفاظ وہ ہیں جن کی مراد عام فہم نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ متشابہات یعنی جن کی مراد عام فہم نہ ہو، ان کا وہ مطلب نہ لیا جائے جو محکمات عام فہم آیات کے مطلب مفہوم کے خلاف ہو. عیسائی کلمت اللہ اور روح اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. جب ہم اسے محکمات آیات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو عیسائیوں کا بیان کردہ مطلب بالکل غلط اور صاف ان کے مطلب کی نفی ملتی ہے. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت ارشاد ہوا، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ. حضرت عیسیٰ سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن پر اللہ نے انعامات کیے اور کچھ نہیں. وہ محض اللہ کے بندے ہیں، خدائی میں حصے دار یا خدا کے بیٹے نہیں. اسی طرح دوسری آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ ان کا کوئی ولد ہو، لڑکا ہو.
اللہ اولاد سے پاک ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ کی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر برابر نہیں ہے۔ تو دیکھیے روح اللہ اور کلمت اللہ کا متشابہات میں سے عام فہم مطلب نہیں تھا۔ عیسائیوں نے جو مطلب لیا وہ بالکل غلط، محکمات آیات نے ان کے مطلب کی نفی کر دی، تو اصول ٹھہرا کہ آیات مشتبہات کو آیات محکمات سے سمجھا جائے گا، ایسا کوئی مطلب نہیں لیا جائے گا جو محکمات آیات کے خلاف ہو۔ جو اہل علم ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے اپنی جناب سے علم و فہم عطا فرمایا، وہ آیات مشتبہات میں اللہ جل شانہ کا بیان کردہ مطلب ڈھونڈنے کی سعی کرتے ہیں، محکمات سے انہیں سمجھتے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو فبہا، اور اگر کسی نتیجے پر نہیں بھی پہنچتے تو ان کا کہنا فقط یہی ہوتا ہے آمنا بھی۔ ان مشتبہات کا جو بھی مطلب اللہ جل شانہ کے ہاں مطلوب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے پاک پروردگار کی طرف سے، اور اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو قرآن پاک سے صحیح مطلب تک رسائی بھی دیتے ہیں اور نصیحت بھی، اور یہی عقل والے ہیں کہ جو اپنی عقل کو وحی الہی کے تابع کر لیں، اپنی عقل سے کوئی ایسے مطلب نہ ڈھونڈیں کہ قرآن پاک کی محکمات آیات کے خلاف ہو، جیسے عیسائیوں نے روح اللہ کلمت اللہ کا مطلب نکالا۔ ارشاد فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن پاک سے نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔